علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ عشرہ رحمت کے بعد ہم اور آپ عشرہ مغفرت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ان مقدس ساعتوں کے صدقے آپ کے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کس کرب سے گزر رہا ہے کہ پورے ملک میں یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ان حالات میں ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ، یہاں کی حکومت بہت ہی اچھے گائیڈ لائنس جاری کی ہے۔ ہم حکومت کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنی عبادتوں میں جو ہے دعاؤں میں اس بات کا خاص خیال رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے اس وبا کا خاتمہ کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آنے والے ایام میں آپ پورے احتیاط کے ساتھ عبادتوں کو سر انجام دیں گے، یہ امید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارکہ کا عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت عطا فرمایا ہے۔ عشرہ مغفرت بڑے حسن خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے عشرہ مغفرت بھی مکمل عشرہ رحمت کی طرح ہی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ، سماعت قرآن بھی اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سماعت قرآن کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام اور انتظام بھی بڑے مساجدوں میں اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ جہاں پر مساجدوں میں تراویح کا اہتمام اور انتظام ہے، وہیں پر یہ پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس کے تعلق سے بھی عوام الحمدللہ بڑے اچھے تدابیر اور احتیاط کے ساتھ نمازوں میں اور مساجدوں میں اس کا پاس و خیال رکھ رہے ہیں، اور حکومت کے جیسے آرڈرز ہیں ویسے ہی کام ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت عشرہ مغفرت کے صدقے، رمضان المبارکہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور ہماری مغفرت فرما کر سارے عالم کائنات کے مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی عطا فرما کر ایمان پر استحکام سے رہنے کی توفیق عطا فرما کر ہماری عمروں میں، رزقوں میں، ایمان میں سلامتی عطا فرما کر دارین کی سعادتیں اللہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ ہم تمام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے پورا رمضان ہمیں پرسکون ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جیسے بھی وہ تدابیر کا اہتمام کر رہا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ضرور ہمیں آسانی مراحلوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، رمضان المقدس کی ہر دن، ہر لمحہ برکتوں سعادتوں کا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کا یہ شکر و احسان ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی عبادتوں کو رکھا ہے کہ جس سے بندے کے نفس کی تربیت اور بندے کو اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا سارا بدن، انسان کے سارے عضو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تیار رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا،
اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، مگر میرے ناقص علم کے تحت میں کہوں گا کہ یہ یقیناً پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع پہلے دن سے ہی اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم شروع دن سے ہی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہر دن مغفرت ہوتی رہتی ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے رہتا ہے، اور ہر دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمانے کا حکم فرماتے رہتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نیچا نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس وقت زوال کے سے جو گزر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فراموش کر دیا ہے۔ آج جو ہے کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے، آج یہ جو وبا چل رہی ہے، یہ وبا یقیناً ہمارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بیماریوں کا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کووڈ-19 سے متاثر ہیں، اللہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بڑے نازک حالات ہیں۔ ہر جگہ جو ہے کئی امواتیں ہو رہی ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور یہ اس وقت یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ ہم سب کو مل جل کر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دل سے جو خوف ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، اس خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم کو یقین رکھنا ہے کہ موت تو آنی ایک دن ضروری ہے، موت آنا ہے، مگر ہم جو ہے خوف کا ماحول پیدا نہ کریں، بلکہ جس کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہے یقیناً اس کو موت آئے گی، اور جس کی قسمت میں موت نہیں ہے تو یقیناً وہ کسی اور وجہ سے نہیں ختم ہو سکتا، نہ اسے کوئی مار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، بری بیماریوں سے، آسمانی بلایات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو حکومت نے ہمیں گائیڈ لائنز دی ہے کہ ہم جو ہے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اور جو ہے سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اسلام اس سے روکتا نہیں، اسلام اس سے منع نہیں فرماتا، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، ماسک کو استعمال کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہے۔ اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض ممالک نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ کوئی ماسک نہ پہنے گا یا کسی کی وجہ سے بیمار کوئی ہو جائے گا تو اس کو جرمانہ ڈالا جائے گا یا اس کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ خیر اللہ محفوظ رکھے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہیں یہ جو حکومت کے گائیڈ لائنز ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ حالات مجبوری کے حالات ہیں۔ الضرورات تبیح المحظورات، تبیح المحظورات، یہ جو ہے فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم جب ضرورتیں پڑتی ہیں تو ہمیں جو ہے بعض چیزیں جو ہمارے لیے مکروہ یا ہمارے لیے جو منع ہے وہ چیزیں بھی ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ ہمارے سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے ملک کے مسلمانوں کو، سارے ملک کے لوگوں کو امن و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔